کیونکہ معلوم ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انس رضی اللہ تعالیٰ نے سنی ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود روایت کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء کرام سے بھی سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے اتنی حدیث یاد کی، فلاں نے اتنی حدیث یاد کی، فلاں نے اتنی حدیث کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 6 لاکھ حدیث یاد کی، الحمدللہ۔ لیکن پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی سے نہیں بڑھے ہو، اور کسی بھی صحابی سے، حالانکہ ان کو ان کی 6 لاکھ نہیں ہے، 3000 کے اوپر ہے کچھ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث کو بیان کرنا اور یوں کہنا کہ سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑی فضیلت ہے سننا، یعنی کوئی یہ سنا تو ہوگا جو حضور صاحب آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں، یہ فضیلت صحابہ کرام کے علاوہ اور کسی کو نہیں مل سکتی۔ کوئی بھی بزرگ کو بعد میں مانے، وہ اولیاء کرام ہیں، بزرگ ہے، تابعی بہت بڑے ہیں، ان کا مرتبہ، لیکن یہ فضیلت کسی کو نہیں مل سکتی جو صحابی کو ملی، جو یوں کہے کہ سمعت تو میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتا ہوں، یہ صرف صحابہ کو ملی، اس لیے ان کا درجہ بہت بڑا ہے صحابہ کرام کا، اور اتنا بڑا درجہ ہے کہ بعد میں چل کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے متعلق کسی نے پوچھا کہ کیا یہ صحابی سے بڑھ کر ہے؟ تو فرمایا نہیں، جواب دیا بزرگ نے کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا کام کیا ہو تو اس گھوڑے کی جو ہے اور ناک کی جو ریزش ہے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا مرتبہ صحابی۔ جی ہاں، یہ تو انہوں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور سمع انس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سنا، قال خدمہ 10 سنین، اور دوسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی۔ کتنے بڑے آدمی ہوئے، 10 سال تک۔ آپ کسی بزرگ کی 1 مہینہ 2 مہینہ خدمت کرو تو آپ کو کیسا لگ جائے کہ 10 سال تک ان کی خدمت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساتھ میں سفر میں، حضر میں، سب جگہ ساتھ، جوتے لینا، یہ کرنا، وہ کرنا، وضو کرانا، پانی لانا، بہت ہر قسم کی خدمت یہ سبھی تھی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کو وہ مرتبہ بھی عطا فرمایا کہ وکان لہ بستان، ان کے پاس ایک باغ تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی، تو کہتے ہیں اس میں جو میوہ پھل جو لگتے ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر سال بھر میں ایک ہی مرتبہ اس کا سیزن ہوتا ہے، لیکن ان کے باغ کے اندر 2 مرتبہ آتا تھا سیزن ہر سال۔ لوگ کلم کلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کو دیکھ سکتے ہیں، دعا کر دی یحمل فی کل سنین الفاقہ مرتین، 2 مرتبہ سال میں، گویا 2 مرتبہ سیزن آ گئی۔ وکان فیہا ریحان، اس کے اندر ایک پھول تھا، ایک پھول کا درخت تھا، اس پر پھول لگتا تھا، تو یہ جیو میں ہو ریئل مسک، وہ پھول کیا تھا؟ فرمایا مشک کی خوشبو سے آیا کرتی تھی اس پھول سے۔ کسی کے باغ میں ایسا نہیں ہے، مشک جو ہے اس کو بنانا پڑتا ہے، اور مشک کو بنانا بھی نہیں پڑتا ہے، مشک جو ہے اصل میں جو اصلی جو مشک ہے وہ اور ہے، وہی کیا ہے، ہرن کے پیٹ سے نکلتا ہے، ڈیر اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، بہت خوشبودار۔ ابھی آج کل مسک وغیرہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کوئی ہرن کا تو کیا لایا ہوگا، لیکن بڑی خوشبو ڈال کر کے مسک ہے، لیکن وہ اصل ہے، اور وہ آج کے اعتبار سے جو ہے 10-12 ہزار پاؤنڈ کا تولہ ہو سکتا ہے، یعنی اس حساب سے، اس زمانے کے حساب سے۔ یہ ان کا پھول جو ہے جو کوئی سنتا تھا، باغ میں جاتا تھا، ان کے گارڈن میں جاتا تھا، اس کی خوشبو آتی تھی اور ہمیشہ رہتا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، انس آپ کی خدمت کرتا ہے اور آپ پر عاشق ہے، رات دن آپ ان کے لیے کوئی دعا کر دیجئے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے دوسری جگہ پر، امام بخاری نے روایت کی اس روایت کو کہ اللہ ان کے مال میں، اولاد میں
ان کے گھر میں برکت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. تو اس دعا کے اثر سے ان کی عمر کے اندر بھی اللہ برکت عطا فرما. تو لمبی عمر اتنی ہوئی کہ جو ہے وہ 130 سال تک گیا. 130 ایئرس اتنی لمبی عمر ہوئی, اور بالکل چست. ایسا نہیں جیسے ہم لوگ ہو جاتے ہیں کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پاؤں لمبی کر دیتے ہیں, ایسا نہیں. وہ چلتے پھرتے اٹھتے ہیں, اور 130 سال کی عمر. اللہ تعالیٰ نے ان کو, یا اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. تو ان کی اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کے خود کے ذاتی ہیں, یہ لڑکوں کے لڑکے نہیں. ایسا تو آپ ہی گن لیجیے, آپ کی لڑکی کے اتنے لڑکے, لڑکوں کے اتنے پوٹے, چھوٹے پوٹے, ایسا نہیں. ان کی خود کی جو ہے 73 یعنی 73 لڑکے تھے. کتنے لڑکے تھے؟ 73 لڑکے تھے, اور 27 لڑکیاں تھیں. یہ سب ان کی ہی اولاد تھی. ایسا نہیں کہ کوئی لڑکے کے لڑکوں کی. اللہ جل شانہ اتنی برکت. 27 اور 100 پر پہنچ جاتا ہے. اور ایک روایت میں آیا کہ کسی نے گنا ہے 103 پر بھی گئے, 104 پر بھی گئے. یہ اولاد ان کی. اور مال میں برکت بھی, اللہم بارک فی مالی, اللہ تعالیٰ ان کے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی, اللہ اس مال میں برکت عطا فرما. تو میں نے آپ سے پہلے کہا دوسرے لوگوں کے گردن کے اندر ایک مرتبہ پھل آتا تھا, لیکن ان کی گردن میں 2 مرتبہ, اور بہت برکت والا ہوتا تھا. 2 دفعہ پھل آتے تھے. اور ان پھلوں کے اندر سے بھی خوشبو آیا کرتی, جو قیمت مانگی وہ دے ان کو. ان کی مال میں بھی برکت تھی. اور پھر اس سے مال جب اتنا زیادہ بڑھ گیا, اتنی برکت ہو گئی, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب گھر بھی بہت بڑا تھا, بہت شاندار, اور گھر بڑا تھا. تو اس کے اندر ایک کچن بنوایا تھا بہت بڑا. اس کے اندر جو ہمیشہ پکانے والے رہتے تھے, تندوری پکاتے تھے, گوشت پکاتے تھے. اور پھر وہ راستہ تھا, مین راستے کے سامنے, جیسے مین ڈور ہوتا ہے نا, اس کے سامنے ان کا مکان تھا. تو وہاں سے جاتے کہ جو بھی یہاں سے گزرے جاوے, یہاں سے کھانا کھا کر جاوے, کوئی پوچھے گا نہیں آپ کو کہ آپ کہاں سے ہے, کتنے. فارم نہیں بھرنا پڑے گا. اچھا فارم بھرنا پڑے گا, کوئی فارم نہیں بھرنا پڑتا ہے, کچھ نہیں. جو بھی آئے, جس طریقے سے آئے, وہ کسی بھی مذہب کا آئے, فرمایا یہاں سے جو آئے تو اپنے کام کرنے والوں کھڑا کر دیا تھا کہ جاؤ کھانا کھاؤ, جاؤ کھانا. تو ہر ایک آدمی آتا تھا, گرم روٹیاں, گوشت وغیرہ کھانا ملتا تھا. دونوں ٹائم ہی چل رہا تھا. اتنا اللہ جل شانہ ان کو جو ہے مال و دولت عطا فرمایا تھا. کھانا کھاتے تھے لوگ, رات کو دیر تک کھایا کرتے تھے. یہ حق تعالیٰ جل شانہ ان کو عطا فرمایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. صحابی کی تو کرامت ہوئی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, دعا کا معجزہ. دعا فوراً قبول ہو گئی. اور عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی. کچھ دعائیں ایسی ہیں 2 3 4 آتی ہے جو قبول نہیں ہوئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا, اللہ پاک کی مسئلہ تھی. آپ نے خود فرمایا کہ یہ دعا میں نے کی, لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی. ایک تو ان میں سے ایک دعا تو یہ کہ امت کا اتفاق ہو جائے. فرمایا دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ پاک کی حکمت ہے. کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی یہ ہے, کوئی یہ ہے, قبول نہیں ہوئی. یہ پھاٹا پھوٹی رہے گی جی, جو پہلے سے چل رہی ہے, آج بھی چلے گی, اور آئندہ بھی چلے گی. حق تعالیٰ جل شانہ کی حکمت ہے. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا معجزہ. یہ اب اس میں یہ بات معلوم کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر, آپ کے حالات کو قبول کرنے کے اندر جو اتنی بڑی برکت ہے. ایک مرتبہ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت دیر تک زندہ رہے تھے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت دیر تک. تو یہ کوئی 11 12 15 سال ایسے ہی ان کی عمر تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہو گیا. بچپن کے اندر خدمت کی تھی. تو ان کو پکڑ لے گئے, پکڑ کر جو ہے سوال کیا, یہ کیا وہ کیا, اور پوچھا کہ کیا تم انس ہی ہو؟ کہاں. تو کہا تم اتنے زوردار میرے سامنے بول رہے ہو, وہ زمانے کا بادشاہ کہہ رہا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے میں کیا کرنے والا ہوں؟ کہا مجھے نہیں پتا تم کیا کرنے والا. کہا میں تمہیں ابھی اس بار گردن اڑانے والا ہوں. فرمایا اگر مجھے یہ اعتقاد ہوتا کہ تمہارے موت دینے سے موت آتی ہے تو میں تم سے ڈرتا, لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سیکھ لیا ہے, وہ نکل گیا جی, کہ موت کسی کے دینے سے
نہیں آتی. تو وہ چونک گیا, پھر کہا جاؤ, چھوڑ دیا انس سے. تو وہ جو لوگ پکڑنے کے لیے جو لوگ گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کتنی دن سے تلاش کر دی تھی, جو ہاتھ میں آئے تو آپ نے چھوڑ دیا. کہا کہ مقت تم جانے نہیں, میں نے جب یہ کہا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, مرنا چاہتا ہوں, تو ان کی دونوں کندھے پر جو ہے چھوٹے چھوٹے شیر بیٹھے ہوئے اور منہ موڑا نکالا, اور وہ ایسا کر رہے ہیں جہاں میں نے ان کو کچھ ٹچ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے ختم کر دی. تو میرے دل کے اندر اتنا رعب اور خوف ہو گیا کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا فوراً, اور کبھی بھی ان کو لانا نہیں. لکھا سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. میرے عزیز دوست اور بزرگ, سوچو گے سمجھو گے, آج بھی اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو اعمال نکلے ہیں, جو آپ نے بتایا ہے, اس کے اندر برکت ہی برکت ہے. کوئی آدمی ہلاک نہیں ہوتا ہے, برکت ہی, چاہے کیسی بھی زمانے کے اندر تکالیف آئے, کیسا بھی ہو جائے, بیماریاں وغیرہ یہ تو ہوتا ہے, لیکن اس آدمی کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا. کبھی مر بھی جائے گا تو مرنے کے بعد فوراً جنت میں, کوئی حساب کتاب نہیں. جیسے یہ عام وبا جب پھیلتی ہے, جو آج کل وبا پھیلی ہے, ایسی وباؤں کے اندر جس کو طاعون وغیرہ کہتے ہیں, تو اس میں جو اگر مر گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا عاشق, جانے کے بعد اس کو کوئی سوال نہیں ہے, اس کو جو ہے عالم برزخ کے اندر بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے اور یہ جنت کا سامان یہاں ہے. کوئی بھی عمل, اور یہ کسی زمانے کے خاص نہیں تھا, ہر زمانے کے اندر آج بھی ہے. آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال لے لو انشاءاللہ. جن لوگ بیمار ہو گئے تو بھی دل خوش ہوگا, اچھے ہوں گے تو بھی دل خوش ہوگا, غریب ہو گئے تو بھی دل خوش ہوگا, مسکین ہو گئے تو بھی دل خوش ہوگا, مالدار ہوں گے تو بھی دل ہوگا, سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ جل شانہ سے بندہ اگر محبت کرنا چاہتا ہے تو یہ نبی تم کہہ دو, قل فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, پھر سجدہ ایسا ہی کرنا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کھانا ایسا ہی کھانا ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے, اس چیز کو پسند کرے. فرمایا یحببکم اللہ, اللہ جل شانہ کیا کرتے ہیں, پسند فرماتے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, عاشق رسول بنائے, اور پھر اللہ جل شانہ اسی کی توفیل میں ہمیں موت تو دینے والے ہیں, لیکن موت تو ہوگی نہیں. وہ اللہ اقبال, مولانا اقبال صاحب بیان کر رہے, سنا کہ تقریر کر رہے تھے, بس دعا کی, بہت زور سے دعا کر رہے تھے, ایسا ایسا ایسا. اس میں درمیان میں ان سے نکل گیا, بیماری سے بچا, اس کی جگہ پہ اللہ موت سے بچا. تو سب نے کہا آمین. تو کہا کس چیز پر امن کیسے, وہ ان کی زبان سے ایسے ہی نکل گیا, ہو جاتا ہے وہ. تو موت تو مرنا تو ہے. تو اسی لائن سے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی گرفت کی لائن سے اللہ جل شانہ ہمیں موت عطا فرمائے, کہیں بھی موت عطا فرمائے, کسی طرح کی موت عطا فرمائے. کہیں ہڈیوں کا شورا ہو جانا, گم جانا, یہ کوئی بد نصیبی کی بات نہیں ہے. شہادت کی موت ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے کے بعد گلا کاٹا, پھر بدلہ بھی لیا اللہ جل شانہ نے. بات بڑی لمبی تفصیل کی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والبلاء. اللهم إنا نعوذ من الطعن والطاعون والبلاء. یا اللہ اس بیماری میں جتنے آگے پہنچ چکے ہیں مولا کریم ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جو باقی ہیں ان کو بھی احتیاط دے کہ اس وبا اور تعاون کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بلا لیا تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ ہمیں جنت ملے گی. مولا کریم ہم ہر حال میں راضی ہے. یا اللہ تو جس طریقے سے ہے, لیکن ہم تو سے عافیت کی دعا بھی کرتے ہیں مولا کریم, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عافیت کی دعا کرنے کو ضرور کہا ہے. اللہم انا نسأل العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم استر عوراتنا, اللہم استر. یا اللہ ہمارے ماں باپ جو آگے پہنچ چکے ہیں مولا کریم ان کی مغفرت فرما. اور یہ حدیث میں یا اللہ جو حدیث پاک پڑھتے ہیں سنتے ہیں مولا کریم, اور تجھ سے فضل کا اور ثواب کی امید رکھتے ہیں مولا کریم, ان ثواب کے اندر ہمارے ماں باپ کو شریک فرما. بلکہ یا اللہ ہماری زندگی اندر ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں, چاہے وہ صدقہ ہو, خیر خیرات ہو, زکوٰۃ ہو, فریضہ ہو, نوافل ہو, وہ سب بھی مولا کریم ہمارے ماں باپ کو شریک فرما لیجیے. مولا کریم ایسی دعائیں ہمیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.